سورہ کہف الحمدللہ اس کے 8 رکوع تفسیر ترجمہ مکمل ہو گئے ہیں. آج 9واں رکوع انشاءاللہ سماعت کریں گے. سورہ کہف سپارہ 15 اور اس سورت کا جو نمبر ہے وہ ہے 18. کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تو آج سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز تبلیغ فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے ہیں. دوران خطاب ایک شخص نے سوال کیا کہ اے موسیٰ یہ بتائیے کہ اس وقت روئے زمین پر، پوری زمین پر سب سے بڑا عالم علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوران خطاب اپنے مقام کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی اور عالم نہیں. بات مکمل ہو گئی. جب یہ خطاب مکمل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ موسیٰ آپ سے بڑھ کر ایک ایسا بندہ ہمارے بندوں میں موجود ہے جس کا علم آپ کے علم سے زیادہ ہے. اب جب یہ بات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا جھجک اس بات کا اظہار کیا کہ رب کریم تو مجھے اس سے ملا دے تاکہ میں اس علم جو میرے پاس نہیں حاصل کروں. اس کے اندر جو بات سورہ کہف کہ تذکرے میں ربط اور جوڑ کی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کا تذکرہ میں نے 2-3 مرتبہ کیا ہے کہ اتری کیوں. مکے والوں نے حضور کی بات کو ماننے سے تکبراً انکار کیا تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور کیونکہ غریب لوگ آپ کے قریب ہیں اور ہم مالدار ہیں، ہم عہدے اور بڑے قبیلے قریش کے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جڑیں گے جب تک آپ ان لوگوں کو جو درجے میں دنیاوی اعتبار سے ہم سے کم ہیں آپ ان کو دور نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ مانے نہ مانے آپ اپنے قریب جو ذکر و اذکار کرنے والے لوگ ہیں انہیں دور نہیں کریں گے. تو ان کے تکبر اور ان کے مال اور ان کے عہدے منصب نے ایمان قبول کرنے میں ان کے درمیان رکاوٹ پیدا کی. تو کئی مرتبہ انسان اپنے عہدے منصب مال دولت کے چکر میں صحیح بات کو قبول کرنے سے رہ جاتا ہے. اسی سے ربط ملائیے کہ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی بہت منصب والے تھے، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ان سے زیادہ کوئی علم والا ہے انہوں نے اپنے درمیان اور اس علم حاصل کرنے کے درمیان عہدے منصب کو نہیں قبول کیا. نہیں کہا کہ میں وہ نبی ہوں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، مجھے شرف کلام حاصل ہے. نہیں، اچھا مجھ سے زیادہ علم والے ہیں تو اے اللہ تم مجھے ان سے ملا دے. سبحان اللہ. اس سے جو تعلیم ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو علم حاصل کرنے سے نہ روکو. ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ علم ملے جو آج زندگی بھر گزارنے کے باوجود نہ ہو، اور وہ ایک نقطہ ہے جو کسی اور کے علم سے آپ کو حاصل ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی ٹھیک ہے آپ کی ملاقات اس میرے بندے سے 2 سمندروں کے سنگم پر ہوگی، اور اس کی
نشانی یہ ہے کہ ایک مردہ مچھلی اپنے ساتھ رکھ لیں، جب وہ زندہ ہو جائے آپ کے پاس سے چلی جائے، وہاں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ اب کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ ہم یہ بات بتا چکے ہیں اور معروف بھی ہے کہ یہ مصر میں تھے، مصر میں۔ حضرت موسیٰ ہیں کون؟ کتنی عمر تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب کے چوتھی پشت میں، یعنی پشت سے مراد ان کی نسل میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے تو بڑے مشہور نبی ہیں، حضرت یوسف۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف۔ اور حضرت یوسف کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا تو جو لوگ اٹھا کے لے گئے تھے وہ مصر کے لوگ تھے، اور یہ شام میں جو مسجد اقصی اس وقت موجود ہے، یہ ملک شام کہلاتا تھا، بڑی سرحد تھی۔ یہ بعد میں ٹکڑے میں تبدیل ہو گئے، اردن، موجودہ فلسطین، اسرائیل اور قریب قریب کی کچھ لبنان، غالباً کے یہ قریب قریب کی جو ریاستیں ہیں یہ سب مل کر ملک شام ہوا کرتا، اور مصر الگ تھا۔ تو یہاں سے حضرت یوسف کو اٹھا کر مصر کے اندر لے گئے تھے، بعد میں اس مصر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو سربراہی عطا فرمائی۔ وہیں ان کے بھائی بند بھی بعد میں پہنچے تھے، ایک تو سگے ماں جائی بھائی تھے بنیامین، اور ان کے علاوہ 10 بھائی تھے، تو ان میں ایک بھائی کا نام آتا ہے لادی یا لادا، لام الف لا، دال اور یا، کھڑا زبر لگا دے تو لادا، جیسے موسیٰ۔ ان کے بیٹے در بیٹے اور اس کے بعد ان کے بیٹے ہوئے عمران، اور عمران کے صاحبزادے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یوں یہ چوتھی یا پانچویں پشت میں حضرت یعقوب سے ملتے ہیں، اور یوں رشتے میں حضرت یوسف علیہ السلام چچا دادا کہلائیں گے، چچا دادا کہلائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو نبی مصر میں تشریف لائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تشریف لائے تو اس علاقے کا جو سربراہ بادشاہ ہوتا تھا اس زمانے میں اسے فرعون کہا جاتا۔ تو حضرت یوسف کے زمانے میں فرعون کوئی اور تھا، اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون کوئی اور تھا، یعنی صدر مملکت، ریاست کا بادشاہ۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، اس نے خدا کا دعویٰ کیا تھا جو آج میوزیم میں پڑا ہوا ہے۔ تفسیر یہ کہتی ہے کہ اس کی دنیاوی عمر 400 سال تھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں کافی بڑا تھا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نجومیوں نے بادشاہ کو یہ بتائی تھی، پیشن گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا۔ یہی بادشاہت کو بچانے کے لیے اس فرعون نے بنی اسرائیل میں یہ اعلان کیا تھا کہ ان کے جتنے لڑکے ہیں انہیں سب کو قتل کر دیا جائے، ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ بہت پرانا طریقہ ہے، مارو اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو آج بھی جو لوگ حکومت میں آتے ہیں، عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں، مارو، قتل عام کرواؤ، ایک ایک وقت میں 100 لوگ مروا دو، اس کے بعد اپنی حکومت یا اپنی سربراہی کو قائم رکھو، چاہے وہ ادارتی سطح پر ہو، انفرادی سطح پر ہو۔ یہ بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ بہرحال جو ظلماً مسلمان انتقال کر جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، اللہ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، یہ ظالموں کا ظلم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھے۔ لیکن اللہ نے اسی زمانے میں جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو قتل کرنا تھا، اللہ نے ادھر انہیں پیدا بھی کیا، بچایا بھی، اور فرعون کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، فرعون کی بیوی اولاد چاہتی تھی۔ سورہ قصص 20واں پارہ جب آئے گا تو ڈیٹیل آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے چھوٹے سے ایک جھولے یا ٹب کے اندر ان کو ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا تھا، وہ بہتا ہوا فرعون کی بیوی تک پہنچ گیا۔
پھر ان کی آزمائش ہوئی، کہیں یہی بچہ تو نہیں ہے، تو پھر آگ اور پھول رکھے گئے، آگ کا انگارہ حضرت موسیٰ نے اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا، جس سے ان کی زبان جل گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بولتے تھے تو تت لاتے تھے۔ تو جب تبلیغ کی بات آئی تھی، کلام ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا، مولا میری زبان صاف نہیں ہے، تو میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ مقرر کر دے۔ تو حضرت ہارون خطاب کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ بھی کرتے تھے، لیکن فصاحت و بلاغت حضرت ہارون میں زائد تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں موجود ہیں وہ مصر کا علاقہ، اور اس مصر کے علاقے کے اندر بنی اسرائیل میں خطاب کر رہے ہیں، فرعون سے نجات مل چکی ہے، تو اس میں کسی کا سوال ہے، اور پھر انہیں وابستہ کر دیا گیا کہ بھئی تم سے بڑا ایک ہے۔ اب وہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں، اس بارے میں جمہور مفسرین کہتے ہیں وہ فرد جس کے بارے میں جس کی طرف رہنمائی کی گئی وہ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر نبی ہیں یا ولی ہیں؟ تو جمہور مفسرین اس طرف گئے حضرت خضر نبی ہے، کیونکہ کسی بھی نبی کو غیر نبی کا ماتحت نہیں کیا گیا۔ نبی اپنے ہم منصب لوگوں سے علم حاصل کرتے رہے ہیں، تو چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں ہی بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ یہ جمہور کا موقف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے حضرت خضر ولی ہیں، تو یہ بھی مشہور ہے، لیکن جو درجے کے اعتبار سے بات آتی ہے وہ نبی والی صحیح ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پہ اس بندے کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑے، اور پھر حضرت موسیٰ کے الفاظ قرآن نے کوٹ کیے۔ ایک شاگرد آپ کے ساتھ تھے جو بعد میں حضرت موسیٰ کے بعد منصب نبوت پر فائز ہوئے، ان کا نام تھا حضرت یوشع بن نون۔ پھر ان کی بھی تاریخ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، حضرت موسیٰ نے اپنے خادم نوجوان سے کہا، لا ابرہ، میں رکوں گا نہیں، حتیٰ ابلغا، میں چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، دو سمندروں کے سنگم پر، او امضی حقوبا، یا میں مسلسل سالہ سال یہ سفر اختیار کروں گا، یعنی جب تک میں اس استاد کے پاس پہنچ نہ جاؤں رکوں گا نہیں۔ اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، مفسرین نے لکھی، علم حاصل کرنے کے لیے استاد کو گھر میں بلانے کے بجائے خود چل کر استاد کے پاس جانا چاہیے، یہ علم زیادہ برکت والا ہوگا، یہی علم زیادہ برکت والا ہوگا۔ اور یہ ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا کہ علم حاصل کرنے جاؤ، ان کی عزت اسی میں ہے، استاد کی عزت اسی میں ہے کہ علم حاصل کرنے جاؤ، اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجو۔ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، جب وہ دونوں کے دونوں سمندروں کے سنگم پر پہنچے، تو نسیا حوتہما، تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھلی نے سمندر میں سرنگ نما راستہ اختیار کر لیا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ چلتے رہے حتیٰ کہ ایک مقام پہ ٹھہرے، حضرت موسیٰ تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے، تو ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھے تھے، اور وہ سمندر کا کنارہ ہی تھا، ساحل ہی تھا۔ مچھلی جو مردار تھی، مری ہوئی تھی، وہ خود زندہ ہوتی ہے اور ان کی ٹوکری سے نکل کر سمندر میں داخل ہو جاتی ہے، اور جیسے سمندر میں داخل ہوتی ہے تو وہ جو پانی ہے وہ تھم جاتا ہے جیسے برف جم گئی، اور اس نے اندر راستہ سرنگ نما استعمال کر لیا۔ تو سربا سرنگ کو کہتے، اس نے سرنگ اختیار کر لی۔ اب شاگرد حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ یہ عجیب معاملہ ہوا، لیکن کیونکہ حضرت سو رہے تھے اٹھایا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے بزرگوں کے آرام میں خلل نہیں ڈالنی چاہیے، کوئی بات ہے تو انتظار کریں، بزرگوں نے بھی یہی فرمایا۔
पुराने जो तलबा थे वो اساتذہ इकराम के दरवाजों पर बैठ जाते थे, सूफिया थे वो उनके दरवाजों पर बैठ जाते थे, ये इंतजार करते थे कि हजरत आएंगे तो मैं उनसे इल्म हासिल करूंगा या बात पूछूंगा, लेकिन दरवाजा नहीं बजाते थे, उन्हें तकलीफ नहीं देते थे। कुरान ने भी ये बात कही कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर लोग इधर उधर के कम इल्म और देहाती टाइप के जिन्हें बिल्कुल अदब व आदाब नहीं मालूम वो आते थे तो बाहर से आवाज देते थे, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, उनमें से अक्सर ला इल्म और बेअकल हैं। वलो अन्नहुम सबरू, अगर वो सबर करते, हत्ता तखरुज इलैहिम, हत्ता कि हुजूर खुद उनके पास आ जाते, लकाना खैरल लहुम, को ये उनके लिए बेहतर होता, ये उनके लिए बेहतर होता। तो उस्ताद को तकलीफ देने के बजाय खुद मुशक्कत इख्तियार करनी चाहिए, खुद सबर करना चाहिए। जब वो आ जाएं, अपनी सीट पर आ जाएं, तो आप इल्म हासिल करने जाओ, ताकि आपकी वजह से उन्हें परेशानी ना हो। बसा औकात ऐसा होता है, उस्ताद तो उस्ताद है, मरकजी है, अब कोई वहां से चला रहा है, कोई वहां से आ रहा है, कोई वहां से, इसकी अपनी निजी जिंदगी भी, उसके अपने बाल बच्चे भी हैं और उसको अपने आराम भी चाहिए, तो ये चीज नहीं देखी जाती बसा औकात। बस मेरा मसला है, उनको चाहिए हल करें। इसी तरह आज के जमाने में जैसे लोग बीमार पड़ गए, किसी को दम कराना है, किसी को मसला पूछना है, किसी को तावीज लेना है, इस तरह की जो मरकजी लोग होते हैं, अपने वक्त से हम सहूलत देखते हैं कि मुझे कब सहूलत है, लेकिन उसकी सहूलत को नहीं देखते। लेकिन इल्म और फैज हासिल करने का तरीका यही है कि उसकी सहूलत को देखा जाए, उसकी सहूलत को देखा जाए और उसके वक्त पे हाजिरी दी जाए, तो फिर वो तशफ़ी के साथ आपके मसले को सुने भी और आपका जवाब भी तसल्ली से दे सके। तो हजरत मूसा गए, अब आराम कर रहे थे, हजरत यूशा ने उठाया नहीं। अब जब नहीं उठाया फिर बेदार हुए, हजरत यूशा भूल गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर चल पड़े। अब जब आगे गए तो फिर क्या हुआ, इंशाअल्लाह इस बात को आइंदा हफ्ते समाप्त करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें जो सीखा सुना है अमल की तौफीक अता फरमाए।